رات کا اندھیرا سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ وہ اس اندھیرے میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اس کا سانس پھول گیا تھا اور پاؤں ننگے ہونے کی وجہ سے اس کے پاؤں پر بھاگنے کی وجہ سے چوٹ لگ چکی تھی اور دونوں پاؤں سے خون رسنے لگا تھا، مگر وہ اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر بس بھاگے جا رہی تھی، جیسے اپنی جان بچانے کی خاطر مرنے والا ایک آخری کوشش کرتا ہے۔ اس کی کلائیوں میں چوڑیاں تھیں جن کی چھن چھن اس سنسان سڑک پر گونج رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی پڑی جو سنسان سڑک پر کالی رات کو دن کی روشنی میں تبدیل کر چکی تھی۔ بھاگتی ہوئی اس لڑکی کے قدم بے اختیار رکے۔ اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے خود کو اس روشنی سے بچایا۔ گاڑی اس کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھلا اور کوئی مرد گاڑی سے باہر نکلا۔ لڑکی نے خوف اور گھبراہٹ کے مارے قدم پیچھے لینے کی کوشش کی، مگر وہ مرد ایک جست میں اس تک پہنچا۔ اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ اس کے لبوں سے خوف میں لپٹی ایک سسکی نکلی۔ اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ بس کرو فلک۔ ایک بھاری سنجیدہ مگر نرم آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی مزاحمت کمزور پڑی۔ چھوڑے مجھے، جو آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ وہ اس سے کلائی آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چپ، ایک دم چپ۔ وہ سختی سے وارننگ دیتے اس کے سامنے سڑک پر ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے پاؤں پر اس کے کھردرے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھ کر اب اس کے پاؤں کا معائنہ کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک مہنگا ریشمی رومال نکالا اور اب اس سے فلک کے پاؤں پر بنے زخم صاف کر رہا تھا۔ جب کچھ دیر بعد اس کے سحر سے نکلی، اس سے اپنا پاؤں آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑے مجھے، چھوڑ دیں۔ اس کی آواز میں ابھی بھی خوف تھا، مگر مقابل نے مضبوطی سے اس کا ٹخنا تھام لیا۔ اب مت ہلنا۔ تمہارے پاؤں سے نکلنے والا یہ خون میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ چہرہ اٹھائے اسے سختی سے تنبیہ کرتے، اب اس کے دوسرے پاؤں کو بھی اسی طرح صاف کرتا۔ فلک کو مزید خوف زدہ کر گیا تھا۔ وہ اب چاہ کر بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ اس کا پاؤں اس نرمی سے چھوڑتا ہوا زمین سے اٹھا۔ ایسے بھاگی کیوں؟ خود کو اتنی چوٹ کیوں پہنچائی؟ اس کے قریب جھکتا سختی سے پوچھ رہا تھا۔ دور تو دور رہے مجھ سے، میں آپ کو جواب دے نہیں۔ وہ خوف سے گھبراتی اس سے پہلے 2 قدم پیچھے ہونے کی کوشش کرتی کہ کبیر ایک لمحے میں ہی اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹے اسے اپنا قریب کھینچ چکا تھا۔ اچھا، مجھے جواب دے نہیں ہو تو پھر کسے جواب دے ہو؟ میری جان۔ اس کے کانپتے لبوں کو فوکس کر رہا تھا۔ فلک نے گھبرا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کی۔ مجھے آپ جیسے دھوکے باز کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ چھوڑے مجھے آپ سے طلاق۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ چکا تھا۔ کبیر خان کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ آج پہلی اور آخری بار تم نے اپنے نازک لبوں سے طلاق کا لفظ ادا کیا ہے۔ آئندہ اگر یہ لفظ دوبارہ اپنے لبوں تک لائیں نا تو یاد رکھنا فلک، تمہیں دوبارہ کبھی کچھ بولنے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ یقین کرو فلک، میں تمہاری اس خوبصورت آواز پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ایک ایک لفظ سختی سے ادا کر رہا تھا اور فلک اس کے لہجے میں وہ شدت و دیوانگی محسوس کر سکتے تھے بنا اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے۔ وہ اسے ایک لمحے میں اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا اور اب واپس پلٹتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ فلک جیسے ہوش میں آئی تو فوراً سے دور ہونے کی کوشش کی۔ چھوڑے مجھے۔ اس کی باہوں میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کبیر کی پکڑ مضبوط تھے۔ فلک نے غصے سے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے مکے برسانا شروع کر دیے تھے۔ کبیر خان کے لبوں کو ایک دلکش سی مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے وہاں بٹھا چکا تھا، مگر فلک مسلسل اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ وہ اب فلک کو بنا سنبھلنے کا موقع دیے سیٹ بیلٹ لگانے لگا۔ کیا بات ہے، آج میری معصوم سی شیرنی اتنی خون خوار ہو رہی ہے؟ اس کے اوپر مکمل جھکتا اب دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے نہیں ڈرتی، میں آپ کے ساتھ اب نہیں رہوں گی، دوبارہ بھاگ جاؤں گی۔ فلک کے پاس جب کوئی آپشن نہیں بچا تو اس نے خطرناک دھمکی دینے کی کوشش کی۔ میری لٹل بٹر فلائی، تم کہیں بھی بھاگ جاؤ، میں ہر بار ایسے ہی تم تک پہنچ کر دوبارہ تمہیں اپنے حصار میں قید کر لوں گا۔ اس کے کان کے پاس جھکتا اب نہایت محبت سے سرگوشی کر رہا تھا، ایسے کہ اس کے لب فلک کے گالوں کو چھو رہے تھے۔
فلک نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اسے فوراً خود سے دور کیا۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ شدید اذیت سے اسے یہ الفاظ سناتی چہرہ موڑ گئی تو کبیر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ اب گاڑی کا دروازہ بند کرتا گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ تک آیا اور گاڑی سٹارٹ کرتا واپس موڑ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر فلک کو دیکھا جس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ غصے سے منہ پھلائے باہر دیکھ رہی تھی۔ کبیر نے گاڑی چلاتے اپنا ایک ہاتھ اس کے قریب کرتے اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ فوراً اس سے اپنا ہاتھ دور کرتی اپنے دوپٹے میں چھپا گئی۔ آنسو ایک بار پھر گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ کبیر نے نفی میں سر ہلاتے گہری سانس لی۔ 5 منٹ سے پہلے گاڑی اس کے فارم ہاؤس میں داخل ہو چکی تھی۔ 5 منٹ سے پہلے گاڑی اس کے فارم ہاؤس میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، گھوم کر دوسری طرف آیا۔ فلک کے روکنے یا احتجاج کرنے سے پہلے ہی وہ اسے ایک بار پھر اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ چھوڑیں مجھے، میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ مجھے چھوڑ دیں۔ وہ ایک بار پھر اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے سینے پر مکے مارنے لگی، مگر کبیر کی چٹان جیسی مضبوطی سینے پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ اندر داخل ہوا تو شیزل اور داور کبیر کو دیکھتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کبیر میری بات سنو۔ شیزل نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر کبیر نے صرف ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ شیزل گھبرا کر سر جھکا گئی۔ وہ بنا ان کی کوئی بات سنے اب سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ فلک کے احتجاج اب بھی جاری تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا ہوا پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کرتا اسے بیڈ پر بٹھا گیا تھا۔ فلک نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی جب کبیر واپس اس کے قریب آیا۔ فلک، اگر تم نے بیڈ سے ایک قدم بھی نیچے اتارا نا تو اگلے 1 گھنٹے تک تمہیں ایسی زمین پر کھڑا رکھوں گا اور تمہارے پاؤں اس قابل نہیں ہیں اب تمہارا ساتھ دیں۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ فلک بے بسی سے واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ سائڈ ٹیبل دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتا اب اس کے سامنے زمین پر بیٹھتا، اس کے پاؤں پر بنے زخموں پر دوا لگا کر پٹی کر رہا تھا۔ 28 سالہ کبیر خان، لمبا چوڑا قد کاٹ، کثرتی وجود، اس کا سفید گندمی رنگ اور تیکھے نقوش جو اسے مزید وجیح بناتے تھے۔ اس کے چہرے پر ہلکی بیئرڈ تھی اور اس کی خوبصورت کانچ جیسی سبز آنکھیں جو سب سے حسین تھی۔ جو بھی لڑکی اسے دیکھتی اس کے حسن سے مروب ہوئے بنا نہیں رہ پاتی تھی، جبکہ اس کے برعکس 20 سالہ فلک، سفید ملائی جیسا چہرہ اور اس کے گہرے بھورے بال جو اس کی کمر کو چھوتے تھے، اس کے خوبصورت اور گول نقوش نین جو اسے مزید خوبصورت بناتے تھے۔ وہ کتنی پیاری تھی، اتنی ہی معصوم بھی، اور کبیر خان اپنی معصوم سی بیوی پر جان وارتا تھا۔ ابھی بھی پٹی کرواتے ہوئے فلک کے چہرے پر تکلیف اور درد کے آثار واضح تھے، وہ دیکھ سکتا تھا۔ بہت ضبط کے باوجود بھی اس کے لبوں سے سسکی نکل پڑی تو کبیر نے لب بھینچ کر اپنے اندر اٹھتے غصے کو قابو کیا۔ کس بیوقوف نے کہا تھا کہ ننگے پاؤں ایسے بھاگتی، اور اوپر سے جگہ بھی ایسی تھی جہاں ایک قدم بھی جوتے کے بنا رکنے پر پاؤں زخمی ہو جائے۔ اس نے سختی سے فلک کا پاؤں پکڑا تو وہ درد سے کرا اٹھی تو کبیر کو فوراً احساس ہوا تو اس کا پاؤں آرام سے چھوڑے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ فلک اس سے دور کھسکنے کی کوشش کی، مگر کبیر اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ فلک کی مزاحمت بیکار جا رہی تھی۔ کبیر اب اس کے ہاتھ پر بھی دوا لگا رہا تھا جہاں چوڑیاں ٹوٹنے کی وجہ سے زخم ہو گئے تھے۔ تمہیں دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ تم کبیر خان کی بیوی ہو، بالکل میرے جیسی ضد اور ویسا ہی غصہ۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ آپ کے جیسی دھوکے باز اور جھوٹی نہیں ہوں میں، مجھے اپنے جیسی نہ کہیں۔ فلک نے غصے سے اس سے اپنی کلائی آزاد کروائی۔ فلک، کبیر نے کچھ کہنے کی کوشش کی جب اس کی بات کاٹ کے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے الگ کمرہ چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت اور بے اعتباری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تمہیں ایسا لگتا ہے فلک کہ میں تمہیں اپنی لٹل بٹر فلائی کو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ اس کی پہلی بات کو اگنور کرتا اب محبت سے پوچھ رہا تھا تو فلک کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ تمہیں مجھ پر اعتبار ہونا چاہیے فلک۔ کبیر نے پھر پیار سے یقین دلانے کی کوشش کی۔ آپ نے کیا تھا مجھ پر اعتبار؟ میں نے کہا تھا آپ سے کہ آپ کا وہ دوست وہ اچھا انسان نہیں ہے، مگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آیا تو میں کیوں آپ پر یقین کروں؟ آپ ہی تو کہتے ہیں نا کہ محبت سے زیادہ میاں بیوی میں بھروسہ عام ہوتا ہے۔ آپ نے کتنا اعتبار کیا مجھ پر؟ آپ مجھ سے محبت کرتے بھی ہیں یا نہیں؟ مجھے تو آپ کی محبت پر کوئی اعتبار نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں گھل گئی تھیں۔ فلک میری جان، کبیر اس کے قریب ہوتا اب اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا
تو اب یہ کبیر خان ثابت کرے گا کہ وہ اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اب میں اپنی بے گناہی اور تمہارا بھروسہ جیتنے کے بعد ہی سکون کا سانس لوں گا۔ مجھے 2 دن کا وقت دو، 2 دنوں میں ثابت ہو جائے گا کہ شیزل نے جو کچھ میرے بارے میں کہا وہ جھوٹ تھا، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچانے میں داور کا ذرا بھی ہاتھ ہوا تو تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ کبیر کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور فلک اس کی آنکھوں کے تاثر سے بے یقین دیکھ رہی تھی کہ ابھی جو کچھ کبیر نے کہا ہے وہ اب اس پر عمل ضرور کرے گا۔ اس کا جلتا دل جیسے کچھ پل کے لیے قرار میں آ گیا۔ اب تو خوش ہو؟ وہ اب پیار سے اس کا گال چومتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ فلک نے اسے خود سے دور کیا۔ جب تک دونوں سچ سامنے نہیں آ جاتے آپ دور رہیں گے مجھ سے، وہ سختی سے جیسے اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ کبیر کے چہرے پر واضح غصے کے تاثرات نمودار ہوئے۔ وہ سارے شہر کو اپنے ایک اشارے پر نچانے والا، جو کسی کو اپنے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا تھا، یہ واحد ایک لڑکی جو اس کی بیوی تھی اس سے غصے سے بات کر لیتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، وہ اسے تگنی کا ناچ نچائے رکھتی تھی۔ وہ کبیر اس کے غصے کو بھی محبت سے برداشت کر جاتا تھا، مگر فلک کا خود کو اس سے دور کرنا کبیر کی برداشت سے باہر تھا۔ اس لیے اس نے اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے اپنا غصہ قابو کیا اور فلک سے دور ہو گیا۔ وہ منہ پھلائے ناراضگی کا اظہار کرتی جلدی سے سیدھی ہوئی اور بیڈ کے دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ کبیر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا اور ہاتھ سے گنتی کر رہا تھا۔ 1 2 3 4 5 اور جیسے اس نے بے آواز 5 ادا کیا، فلک سائڈ ٹیبل لیمپ آف کرتے اس کی طرف کروٹ لے چکی تھی۔ کبیر خان کے لبوں کو دلکش مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ بیڈ پر سیدھا ہو کر لیٹا اور فلک کو بازوں سے پکڑتے اپنے قریب کھینچ لیا، ایسے کہ وہ لہرا کر اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ چھوڑے مجھے۔ فلک اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ بس سو جاؤ میری جان، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں میرے سینے پر سر رکھے بغیر نیند آئے گی۔ کبیر نے اس کے گرد حصار مضبوط کیا تو فلک نے ایک بار پھر اس سے دور ہونے کی کوشش کی۔ فلک، میں تمہاری چوٹ کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ ابھی تمہیں ایسی سزا دوں نا کہ کچھ منٹوں میں ہی تمہاری یہ ساری بہادری ہوا ہو جائے گی۔ کبیر نے اب سختی سے تنبیہ کی تو وہ واضح دھمکی دے رہا تھا، اور اس کے سخت لہجے میں دھمکی دینے کی دیر تھی۔ فلک اچھی بچی کی طرح آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کبیر نے اس کی طرف دیکھا جو اب سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر رونے کی وجہ سے اس کا وجود ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ کبیر اب نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، ساتھ اس کے ماتھے پر محبت سے لب رکھے۔ تمہیں مجھ پر یقین ہونا چاہیے فلک، میں تمہارا شوہر، تمہیں کبھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، میں تم پر آنچ بھی نہیں برداشت کر سکتا، اور آج تم نے میری وجہ سے خود کو ہی زخمی کر لیا، اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ وہ اس سے سرگوشی میں کہہ رہا تھا، مگر اب فلک نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر کبیر کے سینے پہ پڑتی اس کی مدھم سانسیں اسے یہ بتا چکی تھیں کہ فلک سو چکی ہے۔ ہاں، کبیر جب اس کے بال سہلاتا تھا تو وہ جتنی بھی اداس یا غصے میں ہو، ہمیشہ ایسے ہی اس کے سینے پہ سر رکھ کر ایک ہاتھ اس کی شرٹ پکڑ کر سو جاتی تھی۔ کبیر نے گہری سانس لے کر اسے نرمی سے بیڈ پر منتقل کیا، اور اب اسی احتیاط سے وہ اسے گہری سانس لے کر اسے نرمی سے نیچے اتارا، اور پھر اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ آزاد کرواتا دھیرے سے بنا آہٹ پیدا کیے بیڈ سے اٹھا، اس پر بلینکٹ ٹھیک کر کے دیا، اور اسی خاموشی سے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر کے بعد ہی فلک نے آنکھیں کھولنی اور بیڈ سے اٹھ کر بیلکنی میں باہر نکل گئی۔ وہ آج چاہ کر بھی سو نہیں سکی۔ اس کے کانوں میں شیزل کی آواز کسی سیسے کی طرح بار بار گونج رہی تھی، "I'm pregnant کبیر، اور یہ تمہارا بچہ ہے۔" یہ الفاظ بار بار اس کے کانوں میں پڑ چکے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اب چاند کو دیکھتے وہ آج ہوئے اس واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج کبیر کی برتھ ڈے تھی۔ فلک کی کبیر کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد یہ اس کی پہلی سالگرہ تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس نے کبیر سے خاص فرمائش کی تھی کہ وہ اس کی سالگرہ سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ لوگ یہاں شہر سے دور اس سنسان مگر پرسکون علاقے میں کبیر کے فارم ہاؤس میں آئے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں اور پاؤں پر آج مہندی لگوائی تھی۔ اسے بچپن سے مہندی لگوانا بہت پسند تھا، مگر امی نے کبھی لگوانے نہیں دی تھی۔ ہاں، مگر جب سے وہ کبیر کے نکاح میں آئی تھی وہ اس کے ہاتھ کبھی مہندی سے خالی نہیں رہنے دیتا تھا۔
جب اس کی مہندی اترتی تو وہ دوبارہ لگوا دیتا۔ مہندی سے اس کا ذہن آج کے واقعے سے ہٹ کر اپنے ماضی کی طرف چلا گیا۔ اس کا بچپن بہت بھیانک گزرا، جہاں اس کی ماں ہر وقت اس کے باپ سے جھگڑتی رہتی تھی کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ اور پھر وہ دن آیا جب اس کی ماں نے اس کے باپ سے طلاق لے لی۔ اس کے بابا نے بہت کوشش کی تھی فلک کی کسٹڈی لینے کی، مگر فلک کی ماں نے اسے اس کے باپ کے حوالے نہیں کیا اور دوسری شادی کر لی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اس کے سوتیلے باپ کے پاس رہنے کے لیے مجبور ہو گئی تھی۔ اس کا بہت دل چاہتا تھا کہ وہ بھاگ کر واپس اپنے باپ کے پاس چلی جائے۔ اس کی ماں نے اس کی کبھی کوئی خواہش پوری کی ہی نہیں۔ انہیں تو بس اپنی محبت اور اپنی خواہشات پوری کرنی تھی، اور اس کی ماں کی خواہش کی لسٹ پوری ہوتے وہ کب جوان ہو گئی اس کی ماں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر اس کی ماں اور سوتیلے باپ کے جھگڑے بڑھنے لگے۔ وہ شخص اس کی ماں کو مارتا تھا، اور پھر ایک روز اس کی ماں مر گئی۔ اس کے سوتیلے باپ نے وہ گھر اور شہر ہی چھوڑ دیا، اس ڈر سے کہ کہیں فلک کی ماں کی موت کے الزام میں وہ پکڑا نہ جائے۔ فلک نے اپنے باپ کے پاس واپس جانے کی بات کی، مگر اسے ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ اس شہر کے قریب سے محلے میں لے آیا، اور وہ اس کے ساتھ وہاں رہنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ پہلے تو سب ٹھیک رہا، مگر پھر اس کا سوتیلا باپ شراب پینے لگا اور گھر شراب پی کر آتا، اور ایک بار تو اس نے فلک کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی بھی کوشش کی، مگر جیسے ہی فلک کو اندازہ ہو گیا تو وہ ہر روز رات کو کمرہ اندر سے بند رکھنے لگی تاکہ اس کا سوتیلا باپ اس کی عزت کے ساتھ نہ کھیل سکے۔ وہ اب بچی نہیں رہی تھی، بڑی ہو گئی تھی، 19-20 سال کی ایک جوان لڑکی جس کی ماں نے اس کی زندگی جہنم بنا دی۔ کبھی کبھی اسے اپنی ماں سے عجیب سی نفرت سی محسوس ہوتی تھی، جو اسے ایک غیر مرد جو رشتے میں اس کا سوتیلا باپ لگتا تھا، مگر اس شخص نے تو باپ جیسے رشتے کو ہی گالی دے دی تھی۔ اس جیسے شخص کے ساتھ رہنے کے لیے پہلے مجبور کیا، اور پھر اب اپنی بیٹی کو ایسے شخص کے حوالے کی اس دنیا سے چلی گئی۔ اور پھر شراب کے ساتھ وہ جوا بھی کھیلنے لگا، اور ایسے ہی ایک روز وہ جوئے میں فلک کو ہار آیا۔ فلک کو آج بھی وہ 4 ماہ پہلے والی خوفناک رات ہی یاد تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بند کتاب پڑھ رہی تھی جو اسے ساتھ والے گھر میں رہنے والی نیہا نے دی تھی۔ اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، مگر اس کے پاس کالج پڑھنے کی ہمت اور حق کہاں تھا۔ اس نے بس میٹرک کر رکھا تھا، اور اسی لیے جب اس کا سوتیلا باپ گھر نہیں ہوتا تو وہ نیہا سے کتابیں مانگ کر پڑھ لیا کرتی تھی۔ ابھی وہ کتاب پڑھ ہی رہی تھی جب اسے باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا گئی۔ اس کا سوتیلا باپ آ گیا اور اس نے خوف کے مارے اپنے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ وہ اتنی مجبور تھی کہ یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے سوتیلے باپ نے اپنا اتنا ڈرا دھمکا کر اسے رکھا تھا کہ اگر وہ یہاں سے بھاگے گی یا کسی بھی محلے والی عورت سے کوئی بھی بات کرے گی یا کوشش کرے گی تو وہ اسے بھی اسی طرح سے مار دے گا جیسے اس کی ماں کو مار دیا تھا۔ فلک کو باہر کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سوتیلا باپ اکیلا نہیں آیا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ وہ کمرے میں موجود چھوٹی سی کھڑکی تک آئی اور اسے کھول کر صحن میں جھانکا۔ ابا کے سامنے 2 جوان مرد کھڑے تھے، مگر فلک اسے دیکھ نہیں سکی تھی۔ اس کی پشت فلک کی طرف تھی۔ وہ اس کے سوتیلے باپ کی طرف چہرہ کیے کھڑا تھا، اور وہ دونوں کوئی بات کر رہے تھے۔ تمہارے پاس صرف آج کی رات ہے، کل صبح مجھے اپنے 5 لاکھ پورے 5 لاکھ واپس چاہیے جو تم 2 دن پہلے جوئے میں ہار گئے تھے، اور اگر تم نے کل صبح تک مجھے میرے پیسے واپس نہیں دیے تو اس کا انجام۔ اس شخص نے اس کے سوتیلے باپ کو دھمکاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی گن اس کے سوتیلے باپ کے ماتھے پہ رکھ دی۔ تو اس گن میں موجود 6 کی 6 گولیاں میں تیرے بھیجے میں اندر ہوں گی، وہ سختی سے کہہ رہا تھا، اور اندر کھڑی فلک سر سے پیر تک کانپ گئی تھی۔ دیکھو کنگ، مجھے کچھ وقت دو، میں تمہارے سارے پیسے واپس لوٹا دوں گا، یا پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پیسوں کے علاوہ کسی اور چیز کا لین دین کر لیں۔ شاید اس کا سوتیلا باپ اس شخص کو لالچ دینے کی کوشش کر رہا تھا جس سے وہ ہاتھ جوڑے جوئے میں ہار چکا تھا۔ ایک حل تو ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ 5 لاکھ معاف کر سکتا ہوں، مگر میری ایک ہی شرط ہے۔ فلک خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی، مگر ان کی باتیں سنتے ہوئے اسے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ جیسے ہی کنگ نے لفظ حل بولا ویسے اس کے سوتیلے باپ کے چہرے پر کیسے خوشی پھوٹ آئی تھی۔ ہاں بتاؤ کیا حل ہے، وہ بے صبری سے جاننا چاہتا تھا۔ مجھے پتا ہے تیرے اس گھر میں تیری ایک سوتیلی بیٹی رہتی ہے، تو اسے میرے حوالے کر دے۔ میں نے ایک رات تجھے شراب کے نشے میں اس گھر میں چھوڑتے ہوئے اسے دیکھا تھا، اس کے علاوہ وہ ایک جھلک میں آج تک نہیں بھول سکا۔
یقین کر دنیا میں بہت سی لڑکیاں دیکھی ہیں مگر اس جیسا مکمل حسن کہیں نہیں دیکھ سکا۔ مجھے تیری وہ سوتیلی بیٹی چاہیے، اس کے بدلے میں تجھے 5 لاکھ مزید دے دوں گا اور جو 5 لاکھ تجھ سے لینے ہیں وہ بھی معاف کر دوں گا۔ بول، منظور ہے میری شرط؟ اس کنگ نامی شخص کی شرط سنتے ہی اس کے سوتیلے باپ کی آنکھوں میں چمک لہرا گئی تھی اور کمرے میں گہری فلک کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر آسمان گرا دیا۔ اس نے سہارا لینے کے لیے بے ساختہ دیوار پر ہاتھ رکھا۔ پہلے بھی اس کی زندگی میں کم تکلیفیں اور آزمائشیں تھیں، جو ایک اور آزمائش اس کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ گھبرا ہی تو گئی تھی۔ تم کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ یہ اس کے سوتیلے باپ کی آواز تھی جو اب اس کنگ نامی شخص سے پوچھ رہا تھا۔ فلک نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ کیا مطلب کیا کروں گا؟ مجھے بس اپنے پیسے سے مطلب ہونا چاہیے۔ میں اسے یہاں سے لے کر جاؤں گا، رانی بنا کر رکھوں گا یا اپنے بستر کی زینت۔ اس سے زیادہ تجھے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اس کنگ کو یہ سوال بے حد غصہ دلا گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے سوچنے کے لیے صبح تک کا وقت دے دو۔ اس کے سوتیلے باپ نے جیسے ہی اس کی شرط کو مان لیا تھا، فلک وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کل صبح آؤں گا، پیسے بھری تیری وہ سوتیلی بیٹی، اور میں اسے اپنے بنا کر یہاں سے لے جاؤں گا۔ وہ کمینگی سے کہتا گھر سے باہر نکل گیا تھا اور فلک کو قدموں کی آہٹ قریب آتی سنائی دینے لگی تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھے تیزی سے اپنی سسکی کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی۔ اس کنگ کو کیا لگتا ہے میں بیوقوف ہوں؟ یا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا بھی فلک پر دل آ گیا؟ مگر میں 5 لاکھ کے بدلے ایسے ہی تو فلک کو نہیں دوں گا۔ آخر مجھے بھی تو اس کی خوبصورتی کو استعمال کر کے آخری موقع ملنا چاہیے۔ ویسے بھی یہ چالاک لڑکی اتنے دنوں سے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، سالوں سے، اس لیے تو تمہیں کھلایا تھا کہ اب تم میرے کسی کام آ سکو۔ چند گھنٹے اس پر صرف میرا حق ہوگا، اس کے بعد میں اسے کنگ کے حوالے کر دوں گا اور میری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ اس کے سوتیلے باپ کی آواز تھی جو صحن میں صاف کھڑکی کے ذریعے اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، اور وہ اس کی آواز اور اس کی منصوبے کی کمینگی اور ہوس کو صاف محسوس کر سکتی تھی۔ فلک کی آنکھوں میں آج بے بسی کی جگہ غصہ ابھرا۔ 2 منٹ گزرے تھے کہ دروازہ بجنے لگا۔ دروازہ کھولو، اس کا سوتیلا باپ باہر سے چلا رہا تھا۔ فلک نے لمحوں میں فیصلہ کر لیا کہ آج آر یا پار ہو کر رہے گا۔ وہ زمین سے اٹھی، اپنے آنسو صاف کیے اور اس کی نظر کمرے کے کونے میں پڑی۔ لوہے کا ایک راڈ تک گئی تھی جو اس نے ہی اپنی حفاظت کے لیے نیہا سے منگوائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں اس کے لیے کوئی مسیحا نہیں آئے گا۔ اس نے وہ راڈ پکڑی اور دروازہ آہستگی سے کھول دیا۔ اس کا سوتیلا باپ شراب کے نشے میں غصے میں کمرے میں داخل ہوا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ایک بھی لفظ زبان سے ادا کرتا، فلک نے اپنے اندر موجود سالوں کا غصہ باہر نکالا اور پوری قوت سے وہ راڈ اس کے شخص کے سر پر دے مارا۔ اس سے پہلے کہ وہ پہلے وار سے سنبھلتا، وہ دوبارہ اس کے سر میں وہ راڈ مار چکی تھی۔ مجھے کسی کو بیچو گے؟ میری ماں کو مارا، مجھے میرے باپ سے دور کیا، میری زندگی تباہ کر دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب میں تمہیں اپنی عزت تباہ کرنے کا موقع دوں گی؟ وہ عجیب سے پاگل پن کی حالت میں بڑبڑاتے ہوئے 2 بار مزید راڈ اس کے سر میں مار چکی تھی اور اس کے سوتیلے باپ کے سر سے خون نکلنے لگا۔ وہ اچھا خاصا زخمی ہو چکا تھا اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے وہیں زمین پر گر گیا۔ فلک خون کو دیکھتے گھبرا گئی۔ اس کے ہاتھوں سے وہ راڈ چھوٹ کر زمین پر گری۔ وہ جلدی سے الماری تک آئی اور اپنی ضروری چیزیں اور اپنے چند کپڑے بیگ میں ڈال لی اور رات کے اندھیرے میں ہی خوف میں لپٹی وہ ایک طرف اس گھر سے باہر نکل گئی۔ رات کے اندھیرے میں خوف میں لپٹی وہ اپنے گھر سے باہر نکل آئی۔ سالوں بعد اس نے اپنی آزادی کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا بہت بڑی ہے اور بہت ظالم۔ وہ یہ تو نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے گی، مگر کم سے کم وہ اپنے اس سوتیلے باپ کے ظلم سے دور کہیں بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اسے اپنے باپ کو ڈھونڈنا تھا۔ ہاں، وہ اپنے بابا کے پاس چلی جائے گی۔ وہ اپنے محلے اور بستی سے دور سڑک پر نکل آئی تھی۔ کاندھے پر بیگ ڈالے وہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ رات کے 12 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ سڑکیں سنسان تھیں اور اس وقت سناٹے کے ساتھ عجیب سے خوف کا عالم تھا۔
जब अचानक चलते चलते उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे 2 बाइक सवार आ रहे हैं। उसने पलट कर देखा और खौफ के मारे रुक गई। कहीं जाना है हसीना, आओ हम छोड़ दें, इनमें से एक ने नहायत कमीनगी से पूछा। तो फलक को अजीब सी अजियत और बेबसी महसूस हुई। ये दुनिया हर तरफ से हवस के पुजारियों से भरी हुई थी। ना वो घर में महफूज थी और ना ही घर की 4 दीवारी से बाहर। खबरदार अगर मुझे छूने की कोशिश की, दूर रहो मुझसे, वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए पलटी और जितनी तेजी से वो सड़क पर भाग सकती थी उतनी ही तेजी से वो भाग रही थी और अपने पीछे बाइक की आवाज महसूस कर सकती थी। अचानक उसके सामने सड़क पर न जाने कहाँ से गाड़ी आ गई और एकदम गाड़ी आने की वजह से वो उससे पहले कुछ सोचती समझती। गाड़ी की हेडलाइट्स उसकी आंखों में पड़ी और वो गाड़ी में टकरा चुकी थी। गाड़ी चलाने वाले ने भी अचानक ही किसी लड़की को सड़क पर भागते देखा तो ब्रेक लगाने की कोशिश की, मगर उसकी ब्रेक लगाते लगाते लड़की उसकी गाड़ी से टकरा चुकी थी। पलक ने खुद को होश में रखने की कोशिश की, मगर उसका सर बहुत जोर से गाड़ी के डैशबोर्ड से टकरा गया था, जिसकी वजह से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर वो लहरा कर जमीन पर गिरी। फिर क्या हुआ उसे कुछ होश ना रही। उसकी आंखें खुली तो उसने हैरत से आसपास देखा। वो बहुत खूबसूरत और शहाना सा बेडरूम था। पलक घबरा कर वहां देखने लगी कि वो कहाँ आ गई। वो कुछ नहीं जानती थी। उसका हाथ अपने सर के पीछे तक गया जहां पट्टी हो चुकी थी। वो बेड से उठी, उससे पहले कि कमरे से बाहर जाती कमरे का दरवाज़ा खुला। वो एक जवान, हैंडसम और खूबसूरत मर्द कमरे में दाखिल हुआ। कबीर को देखते ही फलक घबरा गई। उसके चेहरे की उड़ी रंगत देखते कबीर नरमी से मुस्कुराया। रिलैक्स, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बिल्कुल महफूज हो, बैठो यहाँ, मुझे बात करनी है तुमसे, वो नरमी से कहते उसके सामने ड्रेसिंग का स्टूल रखते हुए बेड के पास बैठ गया। कौन है आप? मुझे यहाँ क्यों लाए हैं और मैं क्यों आपकी बात मानूं? फलक ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कुछ मजबूत लहजे में पूछा। फलक, बैठ जाओ, मैंने कहा ना तुम यहाँ पर महफूज हो, आपके कबीर ने नहायत नरमी से उसे हिदायत दी। जबकि फलक तो हैरान थी, वो कौन था जो उसका नाम भी जानता था? आपको मेरा नाम कैसे पता? फलक मजीद घबराई और अटकते हुए लहजे में पूछा। बैठो। कबीर ने अब सख्ती से हुक्म दिया कि वो घबराती हुई वापस बेड पर बैठ गई। वो ड्रेसिंग टेबल से एक तस्वीर उठाकर फलक के सामने रख चुका था। इन्हें जानती हूँ। जैसे ही फलक ने तस्वीर देखी उसकी आंखों से आंसू निकलते हुए गालों को भिगोने लगे। ये तो मेरे बाबा की तस्वीर है। आप कैसे जानते हैं? आपके पास ही क्या कर रही है? फलक ने एक ही सांस में ये सब पूछ डाला। रिलैक्स। उसके रोने पर कबीर ने साइड टेबल से ग्लास उठाकर पानी उसकी तरफ बढ़ाया तो फलक ने खामोशी से पानी थाम लिया और अब 2 घूंट पानी पिया तो उसे कुछ होश और सुकून आया। चंद साल पहले तुम्हारे बाबा ने मेरी जान बचाई थी। मेरे पीछे कुछ लोग पड़ गए थे, तब मैं महज 18 साल का था। तो उन्होंने न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि मुझे नई जिंदगी भी दी। मुझे इन सब लोगों से छुपा कर मेरा इलाज किया। मेरे चंद चोटें लग गई थी। वो अब ठहर ठहर कर आराम से और नरमी से उसे बता रहा था। पलक भीगी आंखों के साथ खामोशी से सब सुनती जा रही थी। तब उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक बेटी है फलक, और वो तुमसे प्यार करते थे और उन्होंने मुझे तुम्हारी एक तस्वीर भी दिखाई थी। आपके कबीर ने फलक को एक और तस्वीर पकड़ाई। इसमें वो अपनी तस्वीर में 10 साल की फलक अपने बाबा के साथ। ये तस्वीर देखते एक बार फिर फलक की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें पिछले 10 सालों से तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया था कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। तुम्हें बहुत तलाश किया मगर तुम नहीं मिली। शायद खुदा ने हमारी मुलाकात ऐसे ही लिखी थी कि तुम चंद घंटे पहले मेरी गाड़ी से टकरा गई और मैंने तुम्हारे बैग में तुम्हारी और तुम्हारे बाबा की फ़ोटो देखी। अब उसने एक तीसरी तस्वीर फलक को थमाई। ये तस्वीर फलक के पास थी जो वो हमेशा अपने पास रखती थी। उसकी और उसके बाबा की तस्वीर थी। उसके पास अपने बाबा की याद के तौर पर बस यही तस्वीर थी। जिसमें ये तस्वीरें तुम्हारे पास देखी तो मालूम हुआ कि तुम ही फलक हो जिसे मैं सालों से तलाश कर रहा था। कबीर बोलकर खामोश हुआ। कुछ देर कमरे में खामोशी छाई रही। इस खामोशी को फलक की आवाज़ ने तोड़ा। प्लीज़ आप मुझे मेरे बाबा के पास ले जाएं। मुझे अपने बाबा के पास जाना है। आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मुझे मेरे बाबा के पास छोड़ें। मेरे बाबा कहाँ हैं? वो एक बार फिर रोते हुए एक ही सांस में सारे सवाल करने लगी। कबीर की आंखों में पहली बार अफसोस और तकलीफ उतरी। फलक, उनके कुछ साल पहले डेथ हो चुकी है।
مرنے سے پہلے انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ انہوں نے میری جان بچا کر جو مجھ پر احسان کیا ہے وہ میں تمہاری حفاظت کر کے اس احسان کو اتاروں، اور میں نے وعدہ نبھانا چاہتا ہوں، اس لیے تو میں تمہیں تلاش کر رہا تھا، اسی لیے نہیں کہ احسان اتار سکوں بلکہ اس لیے کہ مجھے اپنا وعدہ نبھانا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ وعدہ کب مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، تم کہاں تھیں؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے تمہاری ماما نے دوسری شادی کر لی تھی اور تم ان کے دوسرے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی تھی۔ تمہاری ماما کہاں ہے؟ وہ بہت نرمی سے محبت سے پوچھ رہا تھا، اور فلک جو ابھی تک اپنے باپ کی موت کے غم سے ہی باہر نہیں نکلی تھی، کبیر کا کاندھا ہلانے پر ہوش میں آئے، آنسو اس کی آنکھوں سے تیزی سے بہنے لگے۔ پھر اس نے روتے ہوئے اپنی ماں کی موت اور اپنے سوتیلے بھائی کی ہر ایک حرکت کا اسے بتا دیا۔ وہ مجھے بیچنا چاہتا تھا، میری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، میں اس پر حملہ کر کے بھاگ گئی۔ کبیر خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ وہ ساری بات بتانے کے بعد چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے سسکیوں سے ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ میں تو گھر سے آس پاس نکلی تھی نہیں کہ میں اپنے بابا کے پاس چلی جاؤں گی، وہ میری حفاظت کریں گے۔ میں ان کے سینے سے لگ کر بہت رونا چاہتی تھی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے بابا تو اس دنیا میں بہت پہلے ہی جا چکے۔ وہ ہچکیوں کے دوران روتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ کبیر اسٹول پر بیٹھا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے نرمی سے اس کے بال سہلانے لگا۔ یقین کرو تمہارے بابا میرے لیے کسی استاد سے کم نہیں تھے، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے۔ چاہ کر بھی تمہارے بابا کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن جو ظلم تمہارے ساتھ ہوئے ہیں میں اس پر ایک ظلم کا حساب ضرور لوں گا۔ تمہارے بابا تم سے کتنی محبت کرتے تھے اس بات کا میں خود گواہ ہوں۔ اب تم یہاں میرے پاس ہو، میرے گھر میں کبیر خان کی حفاظت میں ہو، اور اب تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم ریسٹ کرو، میں تمہارے لیے کھانا بھیجتا ہوں، اور مجھے ایڈریس بتاؤ۔ تم اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ کہاں رہتی تھی؟ اب اس شخص کی ہڈی پسلیاں توڑنا مجھ پر فرض ہو چکا ہے، کبیر نے سنجیدگی سے پوچھا تو فلک نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس گھر کے بارے میں بتا دیا جہاں وہ اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ کبیر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد فلک بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے چھت کو گھورنے لگی۔ کیا سوچ کر گھر سے نکلی تھی کہ بابا کے پاس چلی جائے گی، مگر اس واحد سہارا اس کے باپ کا تھا، وہ یوں تو اسے اس کی زندگی میں کہیں رہا ہی نہیں تھا۔ وہ بالکل تنہا تھی، اکیلی، کہاں جائے گی، کیا کرے گی؟ اگر اسے یہ شخص نہ ملتا تو زمانے کے بھیڑیے یقیناً اسے چیر پھاڑ ڈالتے۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی آنکھیں میچ گئی تھی۔ اسے کبیر کے گھر میں رہتے ایک دن گزر چکا تھا، اور اس وقت بھی وہ لاؤنج میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، اور یہاں پر مزید 2 لوگ تھے۔ ان سے ملو، یہ شیزل ہیں اور یہ دلاور ہے، یہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔ فلک نے ان دونوں کو دیکھا تو بس سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں گیا تھا اس گھر میں جہاں کا تم نے ایڈریس دیا تھا، مگر وہاں تمہارے سوتیلے باپ کی لاش ملی، کبیر اب نرمی سے بتا رہا تھا، اور فلک بے حد بے یقینی سے کبیر کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ اچانک ہی کانپنے لگے۔ اس کا مطلب میں نے انہیں مار دیا؟ کتنی ہی دیر بعد وہ بولی تو اس نے بے حد بے یقینی سے سوال پوچھا۔ ایسا نہیں ہے فلک، کبیر نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے ان پر حملہ کیا تھا، اس کا مطلب میرے ان ہاتھوں سے ان کی جان چلی گئی ہے، چاہے وہ جتنی مرضی برے تھے، لیکن میں قاتل نہیں ہو سکتی۔ وہ رونے لگی تو کبیر نے اشارہ کیا تو شیزل اس کے پاس بیٹھ گئی۔ فلک، رو کیوں رہی ہو؟ پہلے ہماری پوری بات تو سن لو۔ تم نے مجھے نہیں مارا، جب ہم وہاں پہنچے تھے تو تمہارے اسٹیپ فادر کو کسی نے قتل کر دیا۔ میرا مطلب ہے ان کی باڈی پر ہمیں تمہاری چوٹ کے علاوہ گولیوں کے بھی نشان ملے، مطلب کسی نے تمہارے گھر سے بھاگنے کے بعد وہاں جا کر انہیں تلاش کیا اور انہیں مار کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ فلک کو اپنے ساتھ لگائے پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، اور اس کی وضاحت کرنے کی دیر تھی کہ فلک کے آنسو رکے۔ اس کا مطلب ہے میں قاتل نہیں ہوں؟ اس نے بے یقینی سے شیزل سے پوچھا تو شیزل نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، میں بھی تم سے یہی تو کہہ رہی ہوں۔ تمہیں چلو آؤ کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ اسے حوصلہ دیتی کمرے میں چھوڑ آئی تھی، جبکہ داور ابھی بھی کبیر کو دیکھ رہا تھا۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے کبیر؟ کیا سوچ رہے ہو؟ کبیر کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھتے ہوئے داور نے اس کو احساس ہوا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا۔ یقیناً وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہاں کچھ سوچ رہا ہوں، کبیر نے داور کی بات پر تائید کی۔ کیا فلک یہیں رہے گی اب تمہارے ساتھ؟ داور کچھ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کبیر نے ایک لفظی جواب دیا۔ مگر ایسے بنا کسی رشتے کے؟ داور ایک بار پھر اپنی بے چینی چھپا رہا تھا۔
یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک رہی بات رشتے کی تو بہت جلد میرا اور فلک کا رشتہ تم پر واضح ہو جائے گا. داور کبیر کچھ سختی سے کہتا ہوا اب سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا. وہ بھی شیزل کے پیچھے فلک کے پاس کمرے میں جا رہا تھا. وہ کمرے میں داخل ہوا تو شیزل اسے پانی پلا رہی تھی. کبیر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا. شیزل کو اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی. فلک، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. فلک نے چہرہ موڑے اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال تھے، جیسے وہ پوچھنا چاہتی ہو کہ میرا کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گی، میرا تو اب اس دنیا میں بھی کوئی نہیں ہے. اور کبیر اس کے دماغ میں چلتے سارے سوال بخوبی پڑھ سکتا تھا. دیکھو، میں جانتا ہوں کہ ہمارا رشتہ نہیں ہے. میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں تمہارے بابا کی وجہ سے. یقین کرو تم سب سے زیادہ محفوظ اس وقت صرف میرے ساتھ ہی ہو، لیکن اس طرح تم میرے ساتھ بنا کسی رشتے کے نہیں رہ سکتی. اسی لیے میں نے کچھ فیصلہ کیا ہے، لیکن اس فیصلے میں تمہاری رضامندی اتنی ہوگی ضروری ہے جتنا میرا ہاں کہنا. فلک خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ اس کی باتوں کا مطلب بالکل بھی نہیں سمجھ رہی تھی. وہ بہت الجھی ہوئی تھی. میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں فلک. تمہیں اپنی بیوی، اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں. جب تمہیں اس رات سڑک پر پہلی بار ہوش میں دیکھا تبھی میں تم پر دل لگا رہا تھا. اس دل نے تمہیں پسند کر لیا. یہ تم سے محبت کرنے لگا ہے. اب میں تمہیں اپنی محرم بنانا چاہتا ہوں. اور یہ کبیر خان جب کچھ حاصل کرنے کا سوچتا ہے نا تو پھر اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے. لیکن یہاں پر تمہارے معاملے میں میری سوچ، میری ضد سب پیچھے ہے، رہ جائے گی. مجھے پہلے تمہاری رضامندی چاہیے. میں تمہاری زندگی میں تمہاری مرضی سے شامل ہونا چاہتا ہوں. وہ ٹہر ٹہر کر آرام آرام سے نرمی سے ایک ایک لفظ کو ادا کر رہا تھا. فلک کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ہاں، وہ اس شخص کو نہیں جانتی تھی، مگر وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا. ایسے کیسے غیر شخص کے ساتھ اس کے گھر میں بنا کسی رشتے کے وہ رہ سکتی تھی؟ اور اگر وہ اس سے محبت کرتا تھا تو اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا. ویسے بھی اس نے تو اپنی زندگی کے 20 سال صرف نفرت ہی سہی تھی. محبت کیا ہوتی ہے اسے کچھ معلوم نہیں تھا. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اپنے دفاع میں چلتے سوال کو وہ زبان تک لے آئی. کبیر نے اس سے کسی بھی قسم کا جھوٹ بولنے کی کوئی کوشش نہیں کی. مافیا کا نام سنا ہے؟ فلک نے بس سر ہلایا. تو بس یہ سمجھو کہ تمہارا شوہر بھی ایک مافیا لیڈر ہے، مگر میں کچھ بھی غلط نہیں کرتا. اتنا تمہیں یقین دلا سکتا ہوں. بولو فلک، نکاح کرو گی مجھ سے؟ وہ اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا چکا تھا. میں نے آج تک زندگی میں کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کیا. محبت کی ہوتی ہے میں نہیں جانتی. میں نے اپنے ماں باپ کو بچپن میں صرف لڑتے دیکھا ہے. اپنی ماں کو اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسری شادی کرتے دیکھا ہے. ان کے دوسرے شوہر کو ان پر ظلم کرتے دیکھا ہے. اپنی ماں کو اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسری شادی کرتے دیکھا ہے. ان کے دوسرے شوہر کو ان پر ظلم کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں محبتوں کی ترسی ہوئی لڑکی ہوں. اتنی جلدی تو محبت پر یقین نہیں کر سکتی. ہاں، مگر آپ نے میری جان بچائی. میرے بابا نے آپ کو میری حفاظت کی ذمہ داری دی. صرف اس وجہ سے میں آپ پر بھروسہ کر رہی ہوں. آپ کو ایک موقع دے رہی ہوں کہ اگر آپ نے میرا یقین توڑا تو ہمارے راستے تبھی الگ ہو جائیں گے. جو مجھ جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ اپنی عمر سے پہلے ہی میچور ہو جاتی ہیں. میں مانتی ہوں کہ میں آپ سے بہت چھوٹی ہوں. آپ کی طرح دنیا نہیں دیکھی. آپ کی طرح ذہین اور سمجھدار تجربہ کار تو نہیں ہوں، لیکن میں نے مردوں کی ایسی ڈارک سائڈ دیکھی ہے کہ اب کسی مرد پر بھروسہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، اور نہ میں کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی دل کرنے دے گا. لیکن پتہ نہیں کیوں، شاید اپنے بابا کی وجہ سے آپ پر بھروسہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے. کبھی میرا بھروسہ مت توڑیے گا. کبیر. اس نے پہلی بار کبیر کا نام لیا تو کبیر کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی نم ہوئیں. اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ کبیر کے ہاتھ پر رکھ دیا تو کبیر نے اس کے نرم اور نازک ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اپنی آخری سانس تک صرف تم سے محبت کرتا رہوں گا. فلک، تم نے مجھے ایک موقع دے دیا. فلک، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ثابت کروں گا کہ ہر مرد برا نہیں ہوتا، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا. فلک، تم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی جو اسے نرمی کے ساتھ ہاتھ جوڑے اپنے کمرے سے باہر جا رہا تھا. کیا تمہارا نکاح وہ بھی فلک سے؟ شیزل اور داور کو ایک ساتھ حیرانگی کا جھٹکا لگا. تم کیا کہہ رہے ہو کبیر؟ تم فلک سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تم نے تو کہا تھا تمہاری زندگی میں شادی کا کوئی امکان ہی نہیں. شیزل نے بے چینی اور بے یقینی سے پوچھا. وہ دونوں جتنے حیران ہوتے اتنا ہی کم تھا. مجھے اچھے سے یاد ہے میں نے کیا کہا تھا، اور اب فلک سے نکاح کرنے کا فیصلہ بھی میرا ہے.
وہ مجھے بہت عزیز ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اس کے باپ کا احسان اتارتے اتارتے مر بھی گیا نا تو بھی اس کے باپ کے احسان ختم نہیں ہوں گے۔ پر اب فلک کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اور اس کی حفاظت تبھی ممکن ہے جب وہ اور میں ایک پاکیزہ رشتے میں بندھے ہوں۔ وہ ان دونوں کو وضاحت دے رہا تھا۔ کیا صرف یہی بات ہے کہ تم فلک کے باپ کے احسانات اتارنا چاہتے ہو، یا کہیں تمہیں اس سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ داور کے سوال پر کبیر نے سختی سے اسے دیکھا۔ ہاں، مجھے اس سے محبت ہو گئی، بہت پہلے، جب پہلی بار اسے دیکھا تھا نا، اس کے باپ سے اس کا نام سنا۔ 10 سالوں سے وہ میرے دل و دماغ پر قبضہ کیے بیٹھی ہے۔ اگر اسے محبت کہتے ہیں تو ہاں، مجھے فلک سے محبت۔ اب تم دونوں کی حیرانی ختم ہو چکی ہے تو نکاح خاں کا بندوبست کرو، میں کل ہی فلک سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے سختی سے ان دونوں کو حکم سناتے ہوئے ساری بحث کو ہی ختم کر دیا۔ کبیر لاؤنج سے جا چکا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد داور اور شیزل ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شیزل کی آنکھوں میں اس وقت بس زخمی کرچیاں تھیں اور کچھ نہیں۔ کبیر کو کبھی میری محبت دکھائی ہی نہیں دی۔ کیوں؟ کبیر، میں نے اپنی ساری زندگی لگا دی تم سے وفا کرنے میں، اور تم نے ایک بار بھی مجھے چننے کا نہیں سوچا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ تمہیں ایک بار کبیر سے بات کرنی چاہیے، اسے تمہاری ایک طرفہ محبت کا معلوم ہونا چاہیے۔ داور نے اسے حوصلہ دیا۔ کوئی فائدہ نہیں داور، کبیر بچہ نہیں ہے، سب جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر سب جانتے بوجھتے بھی اس نے مجھے نہیں چنا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ مجھے کبھی چننے والا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی خود کو حوصلہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلو، ہمیں کبیر کے نکاح کا انتظام کرنا ہے۔ وہ حکم سنا کر گیا ہے۔ وہ داور کو یہ باور کرواتی اب لاؤنج سے باہر جا رہی تھی۔ اب پیچھے داور اپنا ماتھا مسلتا رہ گیا۔ کبیر فیصلہ کر چکا تھا تو وہ یہ نکاح کر کے ہی رہے گا، اور اب یہ طے تھا۔ وہ سرخ فراک میں اس وقت کبیر کے پہلو میں بیٹھی تھی اور مولوی صاحب اس سے نکاح کے لیے رضامندی لے رہے تھے۔ کبیر سے رضامندی لی جا چکی تھی اور اب فلک سے ایجاب و قبول کروایا جا رہا تھا۔ پھر مولوی صاحب نے اس کے سامنے نکاح نامہ رکھا اور اب وہ نکاح نامے پر اپنے دستخط کر رہی تھی، اور اسی کے ساتھ وہ مسز فلک کبیر خان بن گئی تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑی شیزل بہت مشکل سے خود پر ضبط کر رہی تھی۔ وہ سالوں سے کبیر کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ اسے کبیر نے بچایا تھا ایک کار ایکسیڈنٹ میں۔ اس کے والدین کی موت ہو گئی تھی اور تب سے اس کے لیے کبیر ہی سب کچھ تھا۔ اس کے ساتھ رہتے آج وہ ایک عام لڑکی سے ایک ایول لیڈی بنی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی فلک آئے گی اور 2 دن میں ہی کبیر کو اس سے چھین بھی لے گی۔ نکاح ہو چکا تھا، مولوی صاحب جا چکے تھے۔ فلک اس وقت کبیر کے کمرے میں تھی اور کبیر نیچے لاؤنج میں ابھی داور اور شیزل کے ساتھ کھڑا ان کو کچھ ہدایات دیتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھولے وہ اندر داخل ہوا تو فلک بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا دوپٹہ اب اس کے گلے میں تھا، بال اس کی کمر پر بکھرے اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ کبیر اسے دیکھتے مسکرایا، پھر کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے وہ اندر آیا۔ اب اس کے پاس ہی وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر فلک نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ کبیر نے سائڈ ٹیبل دراز کھولا اور اب کچھ تلاش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اپنے مطلوبہ چیز نکالتے ہوئے وہ سیدھا ہوا۔ فلک نے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک رنگ کیس تھی۔ کبیر نے مسکرا کر وہ رنگ کیس کھولا اور اس میں ڈائمنڈ کی رنگ تھی۔ وہ رنگ نکال کر فلک کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ فلک خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کبیر نے وہ رنگ اس کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی، مسکرا کر سرگوشی کی۔ تمہیں پتا ہے فلک، جب میں نے اس دنیا میں آنکھیں کھولیں تو خود کو یتیم خانے میں پایا۔ میں کون تھا، والدین کہاں تھے، کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ بہت کم عمری میں اپنی حفاظت کرنی سیکھی۔ خود کو معاشرے کے کیچڑ سے بچانے کے لیے اس کیچڑ میں اترنا پڑا۔ بہت مشکل راستہ تھا، مگر اپنی پہچان تو ڈھونڈنی ہی تھی۔ پھر معلوم ہوا میرا باپ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور میری ماں اس کے آفس میں کام کرتی تھی، اور وہ میرے باپ کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ میرے باپ نے میری ماں کی محبت کا فائدہ اٹھاتے چھپ کر نکاح کر لیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میری ماں کو دنیا کے سامنے اپنی بیوی تسلیم کرتا، کیونکہ اس کی ایک ہیپی فیملی تھی اور وہ امیر فیملی میری ماں کی وجہ سے ڈسٹرب ہو سکتی تھی، تو اس لیے اس نے میری ماں کو خفیہ بیوی بنا لیا۔ جب میری ماں کا پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے تو میرے اس کمینے باپ نے مجھے اور میری ماں کو قبول کرنے کے بجائے میری ماں کو چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ وہ اس بچے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ چند پیسے میری ماں کے منہ پر مارے اور پھر ہمیشہ کے لیے میری ماں کی زندگی سے نکل گئے۔ میری ماں کی پریگننسی ایک نہ ایک دن تو ان گھر والوں کے سامنے کھلنی ہی تھی۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے میری ماں کو گھر سے نکال دیا اور پھر میری ماں یتیم خانے چلی گئی۔
وہاں مجھے جنم دینے کے بعد میری ماں مر گئی۔ جب مجھے یہ سوچ معلوم ہوا تو تب مجھے خود سے ہی نفرت ہو گئی۔ میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ میں ایک انوانٹڈ چائلڈ تھا جسے اس کے اپنے باپ نے اپنا نام نہیں دیا، مگر زندگی میں تم وہ پہلی ہو جس سے مجھے محبت ہوئی۔ خود سے زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے، اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے میری سچائی کے ساتھ قبول کرو گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی جو فلک صاف دیکھ سکتی تھی۔ آپ نے کبھی کوشش نہیں کی اپنے باپ کے پاس جا کر ان سے بات کریں، ان سے جواب مانگے؟ فلک کے سوال پر کبیر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، جب انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تو میں نے بھی بنا باپ کے جینا سیکھ لیا، اور ویسے بھی انہوں نے جس اولاد کی خاطر مجھے چھوڑا تھا آج وہ اولاد بھی ان کی نہیں ہوئی، تو ان کو خدا نے ان کے کیے کا بدلہ دے دیا۔ مجھے ان سے کوئی حساب، کوئی انصاف نہیں چاہیے۔ دنیا میں وہ آخری شخص ہے جس کے سامنے میں کبھی نہیں جانا چاہتا، اور وہ ہے میرا باپ۔ کبیر کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے جنہیں وہ جلدی سے صاف کر گیا۔ خیر چھوڑو، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا۔ آج کا دن تو ہمارا دن ہے، آج صرف تمہاری بات کرتے، وہ نرمی سے کہتے فلک کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھے اس کا ماتھا چوم چکا تھا، مگر فلک وہ اس کی آنکھوں کی تکلیف صاف دیکھ سکتی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور کبیر کے سینے سے لگ گئی۔ شاید کبیر کبھی بھی یہ توقع نہیں کر سکتا تھا میں کبھی آپ کو نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ آپ نے تب میرا ہاتھ تھاما جب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ آپ مجھ سے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں کیونکہ اب میں آپ کی بیوی ہوں نا، آپ کی زندگی کی ساتھی۔ میں پوری کوشش کروں گی ایک اچھی بیوی بن کر رہنے کی، اور آپ کو ہمیشہ وہی محبت دوں گی جو ایک بیوی کو اپنے شوہر کو دینی چاہیے۔ کبیر، میں اپنی ماں جیسی نہیں بننا چاہتی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا ڈر ان جیسی بیوی ہونا ہے۔ میں ایک اچھی بیوی بننا چاہتی۔ اس کی اپنی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ہاں، میں سمجھ سکتا ہوں اور جانتی ہوں میری زندگی کا سب سے بڑا ڈر اپنے باپ جیسا ہونا ہے۔ میں کبھی بھی ان جیسا باپ نہیں بننا چاہتا۔ میں اپنی اولاد کو بہت محبت دینا چاہتا ہوں فلک۔ دونوں کی آنکھیں اس بار پھر آنسوؤں سے بہنے لگیں۔ کہیں نہ کہیں دونوں نے ایک جیسا ہی سفر کیا تھا۔ انشاءاللہ اللہ ایسا ہی ہوگا۔ فلک نے اپنی آنکھیں صاف کرتے اسے یقین دلایا۔ کبیر کا جلتا دل جیسے ٹھنڈا پڑ گیا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو فلک، اور یہ کبیر خان تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیتے ایک بار پھر اس کا ماتھا چوم چکا۔ اس کے لمس میں بے پناہ چاہت اور محبت تھی جو فلک صاف محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اب اس کی آنکھوں پر محبت سے لب رکھ رہا تھا۔ فلک نے اس کی قربت میں آنکھیں بند کر دی۔ اسے اپنے چہرے کے ہر ایک نقش پر کبیر کے لبوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا، اور وہ اس کے لمس میں عزت بھی محسوس کر سکتی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں ایک انجانا سا سکون محسوس ہوا۔ پھر اسے اپنے لبوں پر کبیر کا لمس محسوس ہوا۔ وہ اس کی بند آنکھیں دیکھتے کھل کر مسکرایا۔ پھر وہ اس کے لبوں پر جھکتا نرمی سے انہیں اپنے لبوں کی گرفت میں لیتا فلک کی کمر کے گرد گرفت سخت کر گیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کے بال تھامے اس کی قربت میں اپنے سب غم بھولنے لگا۔ بس کانوں میں ایک آواز گونج رہی تھی، میری بیٹی کا خیال رکھنا کبیر، اسے معاشرے کے بھیڑیوں سے بچا کر رکھنا۔ فلک نے گھبرا کر اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچ لی۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد کبیر نے اس کے لب آزاد کیے تو اس کی گردن پر جھکتا وہاں اپنی محبت کا لمس بکھیرنے لگا۔ پھر فلک کو ایسے ہی اپنی باہوں میں مضبوطی سے تھامے وہ اسے بیڈ پر لٹاتا، اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا، اپنی شرٹ اتار کر سائڈ پر اچھال چکا تھا۔ فلک نے کمرے کی ڈم لائٹس میں ایک بار آنکھیں کھولے کبیر کو دیکھا۔ جب اس کے ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیتا، اس پر سایہ فگن ہوا تھا، اور پھر گہری ہوتی رات کے ساتھ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا گیا تھا۔ اور فلک نے آج سے پہلے کسی کو بھی اپنے لیے اتنا پاگل نہیں دیکھا تھا۔ کبیر کا فلک کو ٹریٹ کرنے کا انداز ایسا تھا کہ فلک کے دل میں خود بخود اس کے لیے عزت اور محبت پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ کبیر کے ساتھ رہتے جیسے خود سے محبت کرنے لگی تھی۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات میں ہی فلک کے لیے محبت چھلکتی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اسے کبیر سے محبت ہونے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی عادت ہونے لگی۔ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں ایڈجسٹ کرنے لگی۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہش پوری کرتا، اس کے لیے گفٹ لانا، اس کی پسندیدہ کپڑے، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر آنا، جس سے فلک خوش ہوتی۔ جیسے کبیر کا پسندیدہ کام ہو چکا تھا۔ اسے کبیر کے ساتھ رہتے چند ہفتے ہو چکے تھے۔ اس رات وہ کبیر کا انتظار کر رہی تھی جو اپنے کسی ضروری کام سے گھر سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اسے کبیر کو کچھ بہت ضروری بات بتانی تھی، مگر کبیر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔
बाहर रात गहरी हो चुकी थी और ऊपर से उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई कि शेजल से पूछ सके कि उसने शेजल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खोला और शेजल दहलीज से नमूदार हुई। उसने नामुनासिब सा नाइट ड्रेस पहन रखा था और उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। ये देखते फलक को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। जहाँ तक उसे मालूम था शेजल तो सिंगल थी। क्या हुआ? फलक को देखते उसके चेहरे के रंग उड़ गए। उसके सवाल से फलक होश में आई। उसे अभी सिर्फ कबीर से मतलब था, इसीलिए वो मुद्दे पर आई। वो कबीर अभी तक घर नहीं आया? तुम्हें पता है वो कहाँ है? मैं कब से उनका नंबर। फलक के अल्फाज मुंह में रह गए क्योंकि शेजल एक साइड हटी तो फलक की निगाह कमरे में मौजूद बेड तक गई और वहाँ कबीर को देखते फलक का सांस थम गया। वो शर्टलेस औंधे मुंह पड़ा गहरी नींद सो रहा था। वो घर में ही था और वो पागलों की तरह उसका इंतजार कर रही थी। कबीर यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने गुस्से से कमरे में दाखिल होते शेजल से पूछा। वो कबीर एक काम से क्लब में गया था तो वहाँ पर गलती से किसी ने उसे ड्रग्स दे दी, इस वजह से बेहोश हो गया। मैंने कोशिश की थी उसे ऊपर ले जाऊं, मगर मैं कैसे अकेली उसे ऊपर लेकर जाती, इसी वजह से उसे यहाँ ले आई। शेजल ने वजाहत करने की कोशिश की मगर फलक इतनी भी बच्ची नहीं थी कि यह भी ना समझ पाती कि कुछ देर पहले कमरे में क्या हुआ होगा। शदीद तकलीफ और गुस्से की लहर उसके वजूद में उतरी। उसने साइड टेबल से पानी का जग उठाया और बिना एक लम्हा सोचे वो पानी कबीर के ऊपर फेंक दिया। ये क्या कर रही हो फलक? शेजल ने उसे रोकने की कोशिश की। खबरदार, मेरे और मेरे शौहर के दरमियान आने की कोशिश की तो, और मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैंने ऊपर ले जाऊं हमारे कमरे में, और नीचे इतने कमरे हैं तुम कबीर को कहीं और भी लेकर जा सकती थी, मगर अपने ही कमरे में लाने की वजह मुझे क्या बच्ची समझ के रखा है? मगर खैर, इस बात का हिसाब तो तुमसे कबीर सुबह लेंगे। फलक का दिल चाहा वो शेजल का मुंह नोच ले मगर वो बर्दाश्त कर गई। कबीर पानी की वजह से कुछ होश में आया तो फलक ने उसका कांधा हिलाया। उठें कबीर, कमरे में चले। उसने कबीर को उठाने की कोशिश की मगर उसे बाजू से पकड़े अपने ऊपर खींच चुका। फलक मेरी जान। उसका गाल चूमने लगा तो फलक साफ महसूस कर सकती थी कि वो हरगिज़ भी होश में नहीं था। होश में आए कबीर चले उठे। उसे ज़बरदस्ती उठाकर खड़ा कर चुकी थी और अब उसका बाजू पकड़े शेजल के कमरे से निकल गई। कबीर का बाजू अपने कांधे पर रखे उसे सहारा देती सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर कमरे में ले आई। कबीर की हरकतें बता रही थी कि वो बेहोश नहीं, वो पता नहीं उसे क्या क्या बातें कर रहा था। वो इस तरह वॉशरूम में लाई और उसे शावर के नीचे खड़ा करते उसने शावर ऑन किया। शावर का पानी उन दोनों को भिगोने लगा। जब तक आपको होश नहीं आता ना, तब तक कमरे में दाखिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सख्ती में गुस्से से हुक्म सुनाती वॉशरूम से बाहर निकली। उसका गुस्सा था कि किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। सर में पानी पड़ने की वजह से कबीर को कुछ होश आई तो शावर लेता जब वॉशरूम से बाहर निकला तो अब कुछ होशो हवास बहाल हो चुके थे। फलक कमरे में चक्कर काटते उसका इंतज़ार कर रही थी। कबीर उसके सामने आया। नीचे क्या कर रहे थे आप? कहाँ गए थे? और शेजल के साथ उस कमरे में क्या कर रहे थे? क्यों थे आप वहाँ? उसने बिना ठहरे सवालों की बौछार कर दी। कबीर ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़ा। रिलैक्स फलक, किसी ने मेरे जूस में ड्रग्स मिला दी, शायद इस वजह से मेरा दिमाग तब से घूम रहा है और चक्कर से आ रहे हैं, इस वजह से मैं होश में नहीं था। और क्या कह रही हो? मैं और शेजल? क्या सोच रही हो तुम तो मेरी बीवी हो, तुम मेरी मोहब्बत हो फलक। कबीर ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसके और शेजल के दरमियान कुछ नहीं चल रहा, मगर जो कुछ फलक ने अपनी आंखों से देखा था उसे झुटलाना नामुमकिन था। मगर मैंने खुद आपको उसके कमरे में देखा बिना शर्ट के, वहाँ क्या कर रहे थे? और ऊपर से वो जिस तरह के नामुनासिब से लिबास में थी, मेरी जगह कोई अनपढ़ होता तो वो भी जान जाता कि आप दोनों के दरमियान क्या हुआ होगा। फलक की आंखों में तेजी से आंसू इकट्ठे हुए और फिर वो आंसू बहते हुए उसके गालों को गीला कर गए। कबीर ने उसे बाजुओं से पकड़ा, अपने करीब किया। फलक, खुदा की कसम, मैंने आज तक तुम्हारे सिवा किसी और के करीब जाने का सोचा तक नहीं। तुमसे मोहब्बत की है। अगर मुझे शेजल में ज़रा सी भी दिलचस्पी होती तो मैं तुमसे निकाह क्यों करता? वो तो इतने सालों से मेरे साथ यहाँ मेरे घर में रह रही है, तो क्या मैं पहले ही उससे शादी ना कर लेता? तुम खुद सोचो ना कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और को छूने का सोच भी सकता हूँ? कबीर ने नरमी से उसे समझाते हुए उसके माथे पर लब रखे। फलक उसकी आंखों में सच्चाई देख सकती थी। वो सच कह रहा था, मगर फिर शेजल का वो हुलिया ना चाहते हुए भी फलक को गुस्सा दिला रहा था। अच्छा ठीक है, एक पल के लिए मैंने आप पर यकीन कर लिया। ये सब छोड़े, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो मुद्दे पे आए। हाँ बोलो। कबीर ने देखा कि अब वो कुछ नॉर्मल हो गई थी। उसने भी सुकून का सांस लिया। आज मैंने दावर भाई के बाजू पर एक निशान देखा, एक टैटू। अब वो कबीर को देखते हुए बता रही थी तो कबीर ने सवालिया अबरूज गाए। हाँ,
فلک میں جانتا ہوں اس کے ہاتھ پر ٹیٹو ہے، وہ سمجھ نہ سکا فلک اس بارے میں کیوں بات کر رہی ہے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے جس رات میرا سوتیلا باپ اس کنگ نامی شخص کو گھر لایا تھا نا، میں نے خود ونڈو سے اس شخص کا ہاتھ دیکھا تھا۔ میں اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکی تھی مگر اس کا ہاتھ مجھے اچھے سے یاد ہے۔ کبیر، اس کے ہاتھ پر ویسا ہی نشان ہے جیسا مجھے لگتا ہے داور بھائی کے ہے۔ وہ شخص ہے جو مجھے میرے سوتیلے باپ سے خریدنا چاہتا تھا۔ میرا یقین کریں میں اس نشان کو نہیں بھول سکتی۔ وہ ٹیٹو مجھے اچھے سے یاد ہے۔ آج سے پہلے میں نے داور بھائی کے ہاتھ پر اسے نہیں دیکھا تھا مگر میں نے آج ہی اسے دیکھا۔ آپ میرا یقین کریں کبیر، وہ شخص جو آپ کے ساتھ ہے وہ اچھا شخص نہیں ہے۔ وہ اسے داور کی حقیقت بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبیر نے اسے دیکھا، وہ شدید مضطرب تھی۔ ریلیکس فلک، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سالوں سے داور کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ وہ میرا بہت خاص آدمی ہے، بلکہ میرے بھائی جیسا ہے۔ اور جہاں تک رہی بات ٹیٹو کی، تو داور واحد ایسا نہیں ہے جس کے ہاتھ میں وہ ٹیٹو ہو سکتا ہے۔ جس شخص نے تمہیں تمہارے سوتیلے باپ سے خریدنے کی کوشش کی تھی اس کے ہاتھ میں بھی ویسا ہی ٹیٹو ہو۔ کبیر کو یقین تھا کہ فلک یقیناً پریشان ہے اور ٹینشن میں ہے، اسی وجہ سے وہ داور کو مجرم سمجھ رہی ہے، مگر فلک نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کبیر، آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا؟ آپ کو لگ رہا ہے شاید میں غلط سمجھ رہی ہوں، لیکن یقین کریں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مگر آپ کیوں یقین کریں گے؟ میں تو آپ کی زندگی میں بس چند ماہ پہلے آئی ہوں، اور وہ دونوں آپ کی لیفٹ اور رائٹ ہینڈ، وہ تو سالوں سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے تو جائیں پھر ان کی باتوں پر یقین کریں۔ وہ غصے سے اس سے ناراض ہوتی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ کبیر اس کے پاس آیا، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ فلک، میں بہت بار تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تم سے پہلے اور تمہارے بعد کوئی نہیں۔ جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں نا، اتنی میں نے کبھی کسی سے نہیں کی۔ میں مانتا ہوں کہ داور اور شیزل میرے لیے خاص ہیں، مگر تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اور اگر داور گنہگار ہوا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود اسے سزا دوں گا۔ لیکن یقین کرو، ایک بار تم میری بات پر یقین تو کرو، داور ایسا نہیں، میں اسے سالوں سے جانتا ہوں۔ فلک نے بے بسی سے اسے دیکھا تو یہ طے تھا کہ وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، اسی لیے فلک نے خاموشی سے ہار مان لی۔ ٹھیک ہے، مجھے ہی غلط فہمی ہوئی ہوگی، مگر میں شیزل والی بات بھول رہی ہوں۔ اگر میں نے آپ کو آج کے بعد اس کے قریب بھی دیکھا نا، تو خدا کی قسم مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کوئی مافیا باس ہے نا، تو یاد رکھیں میں بھی آپ کی بیوی ہوں۔ وہ سختی سے انگلی اٹھایا، اسے وارن کرتی اب سیدھی ہوئی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ کبیر مسکراتا، اس کے خیال سے وہ فلک کی پریشانی ختم کر چکا تھا، مگر فلک کی پریشانی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی گئی۔ اس کے قریب لیٹا اور اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا، مگر فلک خود سے عہد کر چکی تھی کہ وہ داور اور شیزل دونوں کی سچائی سے اس کے سامنے لا کر ہی رہے گی۔ چند دن سب کچھ ٹھیک رہا۔ شیزل اور کبیر کے درمیان دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شیزل نے بس یقین دلایا کہ وہ اور کبیر بس دونوں اچھے دوست ہیں اور ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے شاید فلک کو غلط فہمی ہوئی اور فلک نے بھی یقین کر لیا۔ پھر ایک دن اسے باتوں میں شیزل نے بتایا کہ کبیر کی برتھ ڈے آ رہی ہے، تو بس فلک نے ضد کی کہ وہ کبیر کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہے، جبکہ کبیر ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کا جنم دن اس کے لیے سب سے برا دن ہے۔ مگر فلک اس کا یہ دن اس کے لیے خوشگوار بنانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے وہ اس کے ساتھ اس فارم ہاؤس پر آ گئی اور اس نے شیزل اور داور کے ساتھ مل کر سارا فارم ہاؤس ڈیکوریٹ کروایا۔ کبیر کے لیے خود اسپیشل کیک بنوایا، اس کے لیے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی بھی لگوائی۔ مگر پھر اس کے کانوں نے وہ سنا اور دیکھا جس نے اس کی ساری زندگی ہی یو ٹرن کر دی۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں پر مہندی لگوائی، کبیر کو وہی دکھانے۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر آئی جب اس کے کانوں میں ان کی باتوں کی آواز پڑی۔ کبیر، مجھے تمہیں بہت اہم بات بتانی ہے۔ یہ شیزل کی آواز تھی جو اس کے سامنے کھڑی اس سے کہہ رہی تھی۔ کبیر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم پریگننٹ کبیر، اور یہ تمہارا بچہ ہے۔ اس رات ڈرگس کے نشے میں ہمارے درمیان وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ سر جھکائے بتا رہی تھی اور پیچھے کھڑی فلک کو لگا جیسے کسی نے اس سارے فارم ہاؤس کی عمارت ہی اس کے سر پر دے ماری۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ وہ تیزی سے ان کے قریب آئی۔ فلک ریلیکس، میں بات کر رہا ہوں نا۔ کبیر نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ دھوکہ دینے کے بعد آپ بات کریں گے؟ مجھے پہلے ہی پتا تھا اس رات آپ دونوں کے درمیان ضرور کچھ ہوا ہے، مگر میں ہی پاگل تھی جو پھر بھی آپ کی محبت پر یقین کیا۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ وہ غصے سے پیچھے ہٹی۔ فلک، میری بات سنو۔ مگر وہ لاؤنج کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ تم سے تو میں بعد میں آ کر بات کرتا ہوں۔
پہلے ذرا میں فلک کو دیکھ لوں۔ وہ سختی سے شیزل کو کہتا باہر گیا، مگر تب تک فلک گیٹ سے باہر جا چکی تھی۔ اس نے غصے سے گارڈز کو دیکھا۔ تم لوگ یہاں کیا خاک ڈیوٹی کر رہے ہو؟ وہ اکیلی رات کے اس وقت باہر چلی گئی۔ اگر اسے کچھ ہوا نا تو میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ جیسے ہی گارڈ نے اسے بتایا کہ فلک باہر چلی گئی تو کبیر ان پر ہی بڑا اٹھا۔ سر میم نے ہمیں سختی سے حکم دیا تھا کہ ہم انہیں روکے نہ۔ ایک گارڈ نے اسے بتایا تو کبیر تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب آتا گاڑی فارم ہاؤس سے باہر نکالے فلک کے پیچھے ہی باہر نکلا۔ وہ تو یہاں کے راستوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ نہ جانے آدھی رات کو ننگے پاؤں کہاں چلی گئی ہوگی، اور پھر وہ اسے سڑک پر ملی تو وہ اسے اپنے ساتھ واپس فارم ہاؤس لے آیا۔ مگر اب سوال یہ تھا کہ شیزل اور داور کیا واقعی میں قصوروار تھے، اور اگر نہیں تھے تو پھر وہ کیسے فلک کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے گا؟ اسے یہاں بالکنی میں کھڑے شاید کوئی 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ آنسو ابھی بھی اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا تو وہ چونک کر اپنے خیالوں سے باہر نکلے۔ اس نے چہرہ موڑے پیچھے دیکھا تو اس کے بالکل پاس کبیر آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ تم تو سو گئی تھی نا؟ نرمی سے اس کے بال سنوارتے اسے پوچھا۔ ایسے ماحول میں آپ سو سکتے ہیں، میں نہیں، فلک نے ناراضگی سے رخ موڑتے ہوئے اسے جواب دیا۔ تو کبیر نرمی سے مسکرایا۔ ابھی پاؤں پر چوٹ لگی ہے، پھر بھی ننگے پاؤں یہاں کھڑی ہو؟ اس کا ماتھا چوم چکا تھا۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ فلک کے پاس لے دے کر بس ناراضگی کا ہی ہتھیار رہ جاتا تھا۔ یہ نہیں پوچھو گی میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ کبیر نے بات بدل دی۔ فلک نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اب تک اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ نہیں، اس نے خود کو کبیر سے دور کرنے کی کوشش کی، اور نہ ہی کبیر نے اسے خود سے دور کیا۔ ہاں، وہ اس سے ناراض تھی، مگر پھر بھی وہ اس کے حصار میں کھڑی خود کو کچھ تھوڑا سا پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ میں کیوں پوچھوں آپ سے؟ ویسے بھی آپ کون سا مجھے کچھ بتائیں گے؟ جو مرضی کریں، آپ کی مرضی۔ وہ سخت خفا نظر آ رہی تھی۔ کبیر کھل کر مسکرایا۔ ابھی میں نیچے گیا تھا شیزل سے بات کرنے، مگر امیجن کرو میں نے کیا سنا۔ کبیر اسے بتا رہا تھا۔ فلک نے حیرت سے اسے دیکھا جیسے پوچھنا چاہتی ہو کہ اب اس نے کیا سن لیا۔ کبیر کی آنکھوں کے سامنے کچھ دیر پہلے نیچے لاؤنج کا منظر گھوما۔ وہ فلک کو سوتا چھوڑ کر نیچے آیا۔ جیسے پہلے وہ شیزل سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں جاتا، ابھی اس نے کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب اسے اندر سے داور اور شیزل کے باتوں کی آواز آئی۔ تم ایسے گھبرا کیوں رہی ہو؟ اگر تم کبیر سے محبت کرتی ہو، اسے حاصل کرنا چاہتی ہو، تو ایک بار کے لیے تو خطرے سے کھیلنا ہی پڑے گا۔ یہ داور کی آواز تھی جو شیزل کو حوصلہ دے رہا تھا۔ ہاں، میں کبیر سے محبت کرتی ہوں داور، بہت زیادہ، لیکن اس طرح سے پریگننسی کا جھوٹ بولنا، اسے دھوکہ دینا، یہ سب کچھ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں نے کبیر سے بہت محبت کی ہے، اتنی محبت کہ کبھی اسے کسی کے ساتھ بانٹنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی فلک آئے گی اور اسے مجھ سے چھین لے گی۔ میں چاہ کر بھی اسے فلک کے ساتھ برداشت نہیں کر پا رہی۔ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اسے اپنی محبت دکھائی دیتی ہے، مگر میری محبت کا کیا؟ شیزل بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ دیکھو شیزل، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، جیسے کبیر تمہارا تھا، مگر فلک نے آ کر اسے تم سے چھینا۔ اسی طرح سے فلک میری تھی، مگر کبیر نے راستے میں آ کر اسے مجھ سے چھین لیا۔ تمہیں کبیر چاہیے اور مجھے فلک، اسی لیے ہم دونوں کو ایک ساتھ مل کر ان دونوں کو الگ کرنا ہوگا۔ فلک تک پہلے میں پہنچا تھا، میں نے اسے اس کے سوتیلے باپ سے آزاد کروانا چاہا، مگر کبیر نے اسے صرف سڑک پر بچا کر سارے ہی نمبر ہتھیا لیے اور اسے اپنے نکاح میں لے لیا۔ مگر میں فلک سے ڈس آن نہیں ہو سکتا۔ اپنی محبت پانے کے لیے تو ہم ان دونوں کو تب سے الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک آ کر تم واپس نہیں پلٹ سکتی شیزل۔ وہ دونوں اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر بس کبیر کے کانوں میں آوازیں پڑنی بند ہو گئیں۔ اس کا ہینڈل پر ہاتھ پڑا، وہاں کہیں لرز اٹھا۔ زندگی میں خود کے بعد اگر وہ سب سے زیادہ کسی اور پر بھروسہ کرتا تھا وہ دونوں تھے۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ دونوں اس کی پیٹھ پیچھے یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے۔ مطلب فلک نے ٹھیک کہا تھا، داور ہی وہ شخص تھا جسے اس کا سوتیلا باپ بیچنا چاہتا تھا۔ تو کبیر کی آنکھوں میں کچھ گھائل ہوا۔ وہ سب کچھ معاف کر سکتا تھا، مگر دھوکہ نہیں۔ وہ خاموشی سے واپس گیا، وہ سب بتا کر خاموش ہو چکا تھا۔ فلک بے حد بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا فلک، یہاں تم نہیں میں غلط تھا۔ شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت کی چھٹی حس بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، خاص کر ایک بیوی کی۔ وہ اپنے شوہر کی طرف اٹھتی ہر دوسری عورت کی نظر پہچان جاتی ہے جو شاید مرد نہیں پہچان سکتا۔ خاص کر ایک بیوی وہ اپنے شوہر کی طرف اٹھتی ہر دوسری عورت کی نظر پہچان جاتی ہے جو شاید مرد بھی پہچان نہیں پاتا۔ تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ وہ دونوں ہی قصوروار ہیں اور دونوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ ان کی باتیں نہ بھی سنتا تو بھی میں ان کا سچ تو جان ہی جاتا،
मगर जानती हो फलक, आज एक बार फिर धोखा मिला है, दिल जल रहा है मेरा फलक। फलक ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसे तकलीफ हुई। अब आप क्या करेंगे कबीर? उसने बेबसी से पूछा। वो कबीर को हर्ट नहीं करना चाहती थी, मगर यही सच था। कहीं न कहीं उसे यह सुनकर अंदर तक ठंडक पड़ गई थी कि शेजल ने प्रेगनेंसी का झूठ बोला। मतलब कबीर सच्चा था। आई एम सॉरी, मैंने आप पर और आपकी मोहब्बत पर ट्रस्ट नहीं किया। कबीर को खामोश पाकर उसने खुद ही अपने रवैये की माजरत कर ली। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गलती मेरी है। मैंने ही तुम्हें अपना ट्रस्ट नहीं दिया। तुमने भी तो मुझे दावर का सच बताने की कोशिश की, मगर मैंने यकीन नहीं किया। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची थी तो मुझे तुम्हारा यकीन करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी फलक। अब वो उससे माफ़ी मांग रहा था। फलक नफ़ी में सर हिलाती उसके सीने से लग गई। मैं बस आपसे अलग नहीं होना चाहती कभी, नहीं आपको किसी के साथ बांटने का सोच सकती हूँ। हर्ट होता है मुझे, वो तकलीफ से बता रही थी। फिक्र मत करो फलक, अब इंसाफ होगा। वही इंसाफ जो मैं दूसरों को देता हूँ, आज यहाँ हमारे साथ भी इंसाफ ही होगा। उसने फलक के कान में सरगोशी करते उसे अपने सीने से लगाते उसके गिर्द हिसार मजबूत कर दिया, जबकि अब आसमान पर रात की स्याही मजीद गहरी हो चुकी थी। फार्म हाउस पर अगली सुबह का आगाज हो चुका था। वो इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठा था जब शेजल और दावर दोनों एक साथ लाउंज में दाखिल हुए। तुमने हमें बुलाया कबीर? सवाल पूछने वाली शेजल थी। हाँ, आओ बैठो दोनों। उसने दोनों को बैठने का इशारा किया। कल हंगामे में मेरी बर्थडे मनाया और केक काटना तो हो ही नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि चलो सुबह ठंडी हवा के साथ चाय पीते। वो काफ़ी नॉर्मल नज़र आ रहा था। शेजल और दावर ने एक दूसरे को देखा और दोनों कुछ पुरसुकून हो गए कि चलो शुक्र है कि कबीर ने उन पर सख्ती नहीं की, वरना वो दोनों तो कबीर के सामने खुद को डिफेंड करने की प्रैक्टिस कल रात से कर रहे थे। कबीर अब चाय कप में डालता खुद उनके सामने कप रख रहा था। क्या देख रहे हो मुझे? पियो ना, तुम दोनों को पता तो है कई हफ्तों बाद जाकर तो इकट्ठे बैठकर चाय पीने का मौका मिला है। वो दोनों कबीर के इस रवैये पर कुछ हैरान हो रहे थे, मगर कबीर की नरमी से कहने पर दोनों ने चाय का कप थाम लिया। इतने में फलक सीढ़ियाँ उतरती नजर आई। उसके दोनों पाँव अब भी जख्मी थे, मगर अब वो रीलिंग के सहारे सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। जब कबीर से टेबल से उठा, उसका हाथ पकड़े उसे अपने साथ डाइनिंग टेबल तक लाया। अब उसे कुर्सी पर बिठा चुका था, जबकि दावर और शीजल दोनों चाय पी रहे थे। अचानक ही शीजल को अपने सीने में जलन सी होने लगी। उसने चाय का कप टेबल पर रखा और अब बुरी तरह से अपने सीने को मसलने लगी। जब तकलीफ पेट तक पहुंच गई, उसके लबों से एक जोरदार चीख निकली। वो पेट पर हाथ रखे बुरी तरह से कर्राहने लगी। दर्द लम्हों में ऐसे सारे वजूद में फैली कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हुई। क्या हुआ शीजल? दावर ने बेचैनी से पूछा। पता नहीं, मेरा पेट। वो बस यही अल्फाज अदा कर सकी जब कबीर उसके पास आया। ओ सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। असल में तुम्हारी चाय में मैंने एबॉर्शन पिल्स थी ना, तो वो बस वही अपना असर दिखा रही हैं। थोड़ी तकलीफ होगी, मगर तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। कबीर ने सुकून से जवाब दिया, मगर वो रोते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। तुम क्या कह रहे हो कबीर? उसने बेहद गुस्से से कबीर से पूछा था। अभी कल रात ही तो तुम्हें बताया था अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, तो बस ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। कबीर की आंखों में गहरी आग थी। फलक खामोशी से उन तीनों को देख रही थी, मगर शीजल रोते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। कैसी प्रेगनेंसी? मैंने झूठ बोला था, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। उस रात हमारे दरमियान कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने बस तुम्हें तुम्हारे जूस में ड्रग्स मिलाकर दी थी ताकि तुम बेहोश हो जाओ और मैं फलक के सामने ये साबित कर सकूं कि हमारे दरमियान कोई रिलेशन कायम हुआ है। वो तकलीफ से तड़पते हुए सब बता रही थी। कबीर के लबों को एक आसूदा सी मुस्कुराहट न छुआ। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। डोंट वरी, मैंने तुम्हारी चाय में एक ऐसी मेडिसिन मिलाई है जो 10 मिनट तक तुम्हें ख़तरनाक दर्द देगी, मगर ठीक 10 मिनट के बाद मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी दर्द ठीक हो जाएगी। शीजल पटी पटी निगाहों से उसे देख रही थी। दावर के चेहरे का रंग उड़ा। चाय पीना वो भूल ही गया। शीजल के चेहरे का दर्द आहिस्ता आहिस्ता थमने लगा जब अचानक ही दावर को अपने गले में शदीद दर्द का एहसास हुआ। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मेरी चाय में भी कुछ मिलाया है तुमने कबीर? वो बेहद बेयकीनी से पूछ रहा था तो कबीर ने पलटकर उसे देखा। जाहिरी सी बात है, तुम दोनों ने एक साथ धोखा दिया तो सजा भी तो दोनों को एक साथ ही मिलेगी ना। वैसे तुम्हारी चाय में वो दवा नहीं है जो मैंने शीजल की चाय में मिलाई थी। तुम्हारी चाय में वो जहर है जिससे 5 मिनट में ही इंसान की मौत हो जाती है। कबीर सुकून से जवाब देता अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। क्यों?
داور گلے پر ہاتھ رکھے تکلیف سے پوچھ رہا تھا، کیوں؟ میری بیوی پر میلی نگاہ رکھنے کے لیے، ایک بے بس لاچار لڑکی کو اس کے ظالم سوتیلے باپ سے خرید کر اس کے ساتھ ظلم کرنے کا سوچنے کے لیے۔ اگر تمہاری نیت فلک کے لیے ٹھیک ہوتی تو میں خود اپنی محبت سینے میں دفن کر کے بھی اسے تمہارے حوالے کر دیتا داور۔ تم پر بھروسہ کیا تھا میں نے، تمہیں اپنے سگے بھائی سے زیادہ محبت دی، مگر تم نے میری ہی بیوی پر میلی نگاہ رکھی۔ تم جان چکے تھے کہ فلک میرے پاس ہے، اسی لیے تم نے جا کر اس کے سوتیلے باپ کو قتل کر دیا تاکہ وہ تمہارے خلاف منہ نہ کھول سکے۔ کبیر ایک ایک لفظ سختی سے ادا کر رہا تھا، تم ایسا نہیں کر سکتے کبیر، اگر مجھے فلک پسند آئی تو۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے جب کبیر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ رسید کیا۔ میں نے کہا نا، اپنی اس گندی زبان سے میری بیوی کا نام بھی ادا مت کرنا۔ تمہیں فلک پسند نہیں آئی، تمہارے اس پر گندی نظر تھی، مگر میں ہی پاگل تھا جو تمہاری محبت پر یقین کیا، تمہیں اپنے بھائی سے زیادہ خاص جگہ دی۔ مگر کبیر خان سب کچھ معاف کر سکتا ہے، دھوکہ نہیں، اور تمہاری سزا موت ہے۔ کبیر خاموش ہوا اور داور گلا مسلتے ہوئے کرسی سے نیچے گرا۔ چند منٹ میں ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، جبکہ شیزل بھیگی آنکھوں کے ساتھ خوف سے داور کو مرتے دیکھ رہی تھی۔ جانتی ہو تمہیں کیوں چھوڑا ہے میں نے؟ کبیر نے پلٹ کر شیزل کو دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کیونکہ تمہیں اس نے ورغلایا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم خود غلط نہیں ہو، کیونکہ میں نے تمہیں ایک موقع دیا ہے، کیونکہ تم نے صرف جھوٹ بولا۔ اگر تم نے میرے اور فلک کے درمیان آنے کی دوبارہ کوشش کی نا، تو یاد رکھنا اگلا نمبر تمہارا ہوگا، اور آج کے بعد تمہارا میرا ہر رشتہ ختم۔ تمہیں بہن سے زیادہ خاص سمجھا تھا، تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی، اپنی عزت بنایا، تمہاری حفاظت کی، مگر اب تم اس قابل ہو کہ اپنی حفاظت کر سکتی ہو، اور تمہارے پاس اتنے پیسے بھی ضرور ہوں گے کہ تم اپنی رہائش کا بھی بندوبست کر سکتی ہو۔ تو اب سے تمہارے میرے راستے الگ، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو، اس سے پہلے کہ میں اپنا آپا کھو دوں اور تمہیں بھی کوئی بھیانک سزا دے دوں۔ وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ شیزل نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا، شاید معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر کبیر چہرہ موڑ گیا۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور اپنے زخمی قدم گھسیٹتی ہوئی لاؤنج سے باہر چلی گئی۔ کبیر نے فلک کو دیکھا جو گہری سانس لیتی اب اپنی کرسی پیچھے کرتی اٹھ کر کبیر کے پاس آئی، جو اب گارڈز کو داور کی لاش اٹھانے کا اشارہ دے رہا تھا۔ گارڈز اس کی لاش اٹھا کر باہر جا چکے تھے۔ فلک نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو کبیر کی آنکھوں میں تکلیف تھی، مگر ہر ہوس پرست کی سزا کبیر خان کی عدالت میں موت ہی ہوتی ہے، اور داور کے ساتھ بھی وہی ہونا تھا۔ فلک نے کبیر کا ہاتھ پکڑا تو کبیر اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کر گیا، اس کا ہاتھ لبوں سے لگا لیا۔ فلک اس کے ساتھ تھی، اس کی زندگی کا سکون، ہم قریب اس دھوکے باز کو بھول ہی جائے گا۔ اب وہ کرسی سے اٹھ رہا تھا۔ چلو پیکنگ کر لو، ہمیں واپس گھر جانا چاہیے۔ فلک نے بس سر ہلایا۔ اوپر چلیں؟ اس نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا تو کبیر نم آنکھوں سے مسکرایا، اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ فلک نے مسکرا کر اس کے سینے پہ سر رکھا۔ اب وہ اسے اپنے ساتھ لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور باہر فارم ہاؤس میں دوپہر اتر رہی تھی۔